بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور میں ہوئی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی ظالم اور سنگ دل آدمی تھا۔ اس کا تعلق اس قبیلے سے تھا جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ 1000 برس تک اس نے پاشت کی اور وہ ملعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا، تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھے۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور نجومی سر جھکائے غمناک بیٹھے تھے۔ نمرود نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا، آسمان میں ایک انتہائی روشن ستارہ نمودار ہوا ہے، وہ جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ سنا، اور یہ بھی کہا کہ آپ کی رائے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں آپ کی حکومت جائے گی۔ یہ سن کر پہلے تو نمرود پریشان ہوا اور پھر حکم جاری کر دیا کہ تمام مرد عورتوں سے الگ رہیں، اور اس دن کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت انہی دنوں میں ہوئی، لیکن اللہ پاک نے آپ کو ظالموں سے محفوظ رکھا۔ آپ کی کنیت ابو ضیافان یعنی مہمان والا تھی۔ انہیں خلیل الرحمن یعنی اللہ کا دوست کا منصب بھی عطا کیا گیا۔ ان کا نسب نامہ سام بن نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ شکل و شباہت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ ان کی عمر 75 برس تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم کے علاوہ بران نحور بھی آزر کے بیٹے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حران کے بیٹے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام درمیانے بیٹے تھے۔ بران کی وفات اپنے والد کی زندگی میں ہی ان کی جائے پیدائش یعنی بابل جیسے کلدانیوں کا علاقہ بھی کہتے ہیں اس سرزمین پر ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چچا زاد حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھی، ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ کلدانیوں کے علاقے سے روانہ ہو کر کنعانیوں کی سرزمین پر آئے۔ یہی علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ رستے میں وہ حران میں ٹھہرے۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد 250 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ شام میں بھی رہے۔ اس زمانے کے لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ دمشق میں بسنے والے بھی اس مذہب کے پیروکار تھے۔ وہ قطب شمالی کی جانب منہ کر کے کئی طرح کے الفاظ اعمال کے ذریعے 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق کے پرانے دروازوں میں سے ہر ایک پر ان میں سے ایک ستارے کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی۔ وہ ان کے نام کی عیدیں مناتے اور قربانی دیتے تھے۔ اسی طرح حیران کے باشندے بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ، ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے سوائے دنیا بھر میں لوگ کافر تھے، شرک کیا جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس باطل اور گمراہی کو ختم کیا۔ اللہ پاک نے بچپن ہی میں عقل سلیم، رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر محبوس فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 51۔ یعنی ہمیں معلوم تھا وہ اس منصب کی اہلیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو پوجتا تھا، لہذا انہوں نے دعوت و توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ سب سے زیادہ وہی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کی خیر خواہی کی جائے۔ انہوں نے اپنے مشرک باپ کو بڑے پیار ادب سے توحید کی دعوت دی، مگر باپ نے اتنا ہی سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت دھمکی دی۔ سورۃ مریم کی آیت 41-43 میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے والد کی گفتگو کو بیان فرمایا اور بتایا ہے کہ آپ نے اپنے والد کس طرح عمدہ ترین الفاظ بہترین اشارے کے ساتھ حق کی طرف بلایا اور اس پر بتوں کی عبادت کا باطل ہونا واضح فرمایا کہ جو اپنے پجاریوں کی پکار نہیں سنتے نہ اس کی موجودگی کو دیکھتے ہیں، اور فرمایا، ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ یعنی میں آپ کو وہ رستہ دکھاؤں گا جو واضح ہے اور آپ کو دنیا اور آخر کی بھلائی تک پہنچا دوں گا۔ لیکن باپ نے یہ ہدایت نصیحت کی باتیں قبول نہ کی اور دھمکی دیتے ہوئے بولا، کیا تو نے میرے محبوبوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ادب و احترام سے فرمایا کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی میں آپ سے کوئی گستاخی کروں گا، میری طرف سے آپ بالکل محفوظ ہیں۔ میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، اس کا مجھ پر بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی عبادت اور اخلاص کی طرف رہنمائی فرمائی، اور پھر فرمایا کہ تم جن لوگوں کو سوائے پکارتے ہو میں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کی دشمنی ترک کرنے پر آمادہ نہیں تو وہ اس سے بیزار ہو گئے اور لا تلقی کا اظہار کر لیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد عرض سے ملیں گے تو عرض کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ وہ کہے گا، آج میں نافرمانی نہ کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، یا رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرے باپ رحمت سے دور جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی۔ پھر فرمایا جائے گا، اے ابراہیم ذرا اپنے پیروں کو نیچے دیکھو کیا ہے۔ وہ دیکھیں گے تو ذبح کیا ہوا جانور خون میں لترا ہوا پڑا ہوگا، جسے ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ دوستو یہ واقعہ بحوالہ قصص الانبیاء میں واقعہ درج ہے۔